مجھے بھی اللہ پہ بھروسہ ہے, مجھے کسی انسان پہ بھروسہ نہیں ہے, چاہے کوئی دیکھے یا قطعی نہ دیکھے ویڈیو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جس دن وہ چاہیں گے نا اس دن یوں ویوز بڑھیں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. صحیح کہہ رہے ہیں نا. تو بس یہ ہے میرے پیارے بھائیوں, کیسے ہو آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ اچھے ہوں گے, میں بھی ٹھیک ہوں آپ لوگوں کی دعا سے. تو بھائی یہ ویڈیو میری نظر میں آیا ہے, مطلب ان کا ویڈیو میں پہلی بار لے کے آ رہی ہوں, مجھے مطلب میں لے کے نہیں آئی ہوں ان کا ویڈیو کبھی, بس میں نے دیکھا تھا کافی لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, تو میں بھی ان کے ویڈیو کو پہلے دیکھ لیتی ہوں, اس کے بعد میں ریئیکشن دوں گی, کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھوں گی, اس کے بعد تو بتاؤں گی نا آخرکار یہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ڈونٹ بی سیڈ, مطلب اور کوئی ٹائٹل لکھا ہی نہیں ہے, مطلب کس کے بارے میں بولنا چاہتے ہیں, کیا بولنا چاہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں, میں نہیں جانتی بالکل بھی. تو چلیے پہلے میں ان کے ویڈیو کو دیکھ لیتی ہوں, اس کے بعد میں اپنی رائے پیش کروں گی. ویڈنسڈے نائٹ ایکسکلوسیو. تو بھائی آج کون دن ہے؟ آج تو ٹیوزڈے ہے بھائی. تو یہ پہلے والا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو 35 منٹس کا یہ ویڈیو ہے بھائی. یہ بھائی بتائیں گے, اب ان کا لینگویج بھی پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن پھر بھی میں ان کے ویڈیو کو دیکھوں گی, کیونکہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ڈرنا نہیں چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ان کے ویڈیو کو سمجھ نہیں پاؤں گی, یہ وہ ایسا ویسا. سب کچھ فیس کر کے چلنا چاہیے, رائٹ. اور میں سب کچھ فیس کر کے چلتی ہوں. میں ہر ایک نیا ٹرینڈ, مطلب ایک نئے ویڈیو پہ لے کے آتی ہوں, کیونکہ بھائی اس لیے لے کے آتی ہوں کیونکہ بھائی میں سبھی کے ویڈیو پہ ریئیکشن دینا چاہتی ہوں, جانتی نہیں ہوں, چاہتی ہوں میں ہر کسی کے ویڈیو پہ. اور جب میں سیکھ جاؤں گی تو میں سبھی کے ویڈیو پہ ریئیکشن دینے لگ جاؤں گی نا بھائی. تو پہلے میں سیکھ ہی تو رہی ہوں, آپ لوگوں کے ساتھ میں دیکھتی ہوں, کچھ اگر غلط دھوکے سے نکل بھی جاتا ہے تو آپ لوگ سمجھا دیتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے بھائی اسی لیے. اور گیان ملتا ہے بھائی, گیانی لوگوں کی باتوں کو سنو گے تو گیان ملے گا نا, اپنے سے بڑوں کی باتوں کو سنو گے تو گیان ملے گا نا. اتنا میرے بھیجے میں گیان تو ہے نہیں, جب میں ان لوگوں کی باتوں کو سنتی ہوں تو گیان ہوتا ہے, تو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں, تو مجھے اچھا لگتا ہے. تو چلیے میں پہلے ویڈیو کو دیکھ لیتی ہوں, اپنی باتیں ہو گئیں بہت والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا, ہز ڈورز آر اسٹل اوپن. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما, آمین یا رب العالمین. ویلکم بیک ٹو another episode of Wednesday Night Exclusive. آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر, پریشانی, مصیبتوں کے اوپر, جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں, کیا کریں. سو ڈونٹ بی سیڈ, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے, 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن, اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں. وہ پرابلمز نہیں رہتی, اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے. اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر, قدیر اور مقتدر. ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے. قاف, دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے. قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے, قدیر 45 ٹائمز آیا ہے, اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے. وچ شوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے. جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا, اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو, اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں, مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں, اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں ہمیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, نہ وہ اسباب کا محتاج ہے, نہ وہ لوگوں کا محتاج ہے, نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کا محتاج ہے, نہ وہ لاز آف فزکس کا محتاج ہے. ہر چیز اس کی محتاج ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. سو گریٹ نیوز ٹو آل دا مسلمز. اگر ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تو کیا ہوا, وہ قادر ہے, قدیر ہے, مقتدر ہے. اگر رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا, اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو کیا ہوا, اگر کاروباری لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کو دھتکار دی اور سائڈ پہ کر دیا تو کیا ہوا. ہز ڈورز آر اسٹل اوپن.
وہ مسبب الاسباب ہے. اللہ رب العالمین وہی ہیں جو یوسف کے دور میں تھے, جو ابراہیم کے دور میں تھے, جو موسیٰ کے دور میں تھے, جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے. اللہ رب العالمین وہی ہیں, اور وہ ہر چیز کو بدل سکتے ہیں, وہ ہر بند دروازہ کھول سکتے ہیں. مقتدر کا مطلب تو سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نا قدیر کی بھی بلاغت ہے, یعنی جو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آپ لے لیں مثالیں, یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں. ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹہڈ سے نکل رہا تھا, اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا. وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ. اور عورت نے حملہ کیا ان پہ, گناہ کرنا چاہا, جیل میں ڈال دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے, وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا, جو جیل میں ڈالا گیا, جو اتنا بے بس کہ نہ باپ نہ ماں نہ بھائی, بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر, اور وہ جیل میں بھی ہو, نو کانٹیکٹس نو پی آر, کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے, المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ بھی چھوڑ گیا, باپ نے کہا تجھے میں رجم کر کے مار دوں گا, ہر کوئی ساتھ چھوڑ گیا, حتیٰ کہ سب جمع ہو گئے ان کے خلاف, اور ان کو برہنہ کر کے کیٹاپلٹ میں ڈال دیا. اور وہاں سے جب آگ میں ڈالنے لگے تو کیا پڑھا ابراہیم نے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل, مجھے اللہ کافی ہے. اور کیا ہی وہ نعم الوکیل, کیا بہترین دوست ہے, کیا بہترین کارساز ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح کا قادر ہے, وہ کس طرح قدیر اور مقتدر ہے کہ اس نے ہواؤں کی ڈائریکشن کو نہیں پھیرا, نہ ہی اس نے سمندروں کے رخ کو بدلا, نہ ہی اس نے کوئی پرندے بھیجے جو کہ اس پانی کو, اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں پانی پھینک پھینک کے, نہیں, بلکہ ڈائریکٹ اس آگ کو کہا جس کی صفت ہے جلانا, قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے کہا اے نار, اے آگ, ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے. کچھ روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ان کی صحت کے بھی کچھ ارچہ کلام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین مومنٹس آپ کی زندگی میں کون سے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب میں آگ میں تھا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم کو تکلیف پہنچائے, سلامتی والی بن جانا. تو دوز ور دا بیسٹ مومنٹس دیٹ آئی اسپینڈ ان مائی لائف. اور وہ کس طرح سے ٹھنڈی ہوئی کہ صرف ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہوئی, لیکن جو رسیاں ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی تھی ان کے لیے ٹھنڈی نہیں ہوئی. اس رسیوں کو جلا دیا مگر ابراہیم علیہ السلام کے بال تک کو بھی نہیں جلایا. اور جب ابراہیم اس آگ سے نکلے تو ان کا جو باپ تھا آزر, وہ دیکھ رہا تھا اور کہتا ہے نعم رب کو یا ابراہیم, کیا رب ہے تیرا ابراہیم. یعنی ایک کافر کو, ایک مشرک کو تو یقین آ گیا کہ کیا رب ہے ابراہیم کا. ہم نے 50-60 سال زندگی گزار لی لائف کے, کچھ نے مجھ جیسے نے تو 20-30 سال گزارے زندگی کے. ہمیں ابھی تک رب کی قدرت پہ یقین نہیں آیا, ہمیں ابھی تک آنیسٹلی اللہ تعالیٰ کے مکمل قادر ہونے پہ یقین نہیں آیا. تیسرے پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا اور ایک قریہ سے, ایک بستی سے گزرا, ویلیج تھا, اور وہ بالکل یعنی آپ سمجھ لیں رونز تھا, وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا. تو ان کے ذہن میں ایسی خیال آیا, who will raise them up, کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ. ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے. خیر نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی, اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ. اور ان کا جو حمار تھا, جو گدھا تھا, وہ پیرش ہو گیا, اس کو یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے, مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا. لیکن جو ان کا کھانا تھا, اللہ اکبر, کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ, اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو, اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے. کھانا ہم باہر سے آرڈر کرتے ہیں, کچھ کھا لیں تو فریج میں نہ رکھیں, اور ایک دن گزر جائے تو وہ باسی ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. ایک دن کھانا برداشت نہیں کر سکتا, لیکن 100 years گزر گئے, کھانے کو کسی نے چھوا بھی نہیں. اور جو حمار تھا, جو گدھا تھا ان کا, وہ بالکل پیرش کر گیا اور ڈیکمپوز ہو گیا. اور عزیر علیہ السلام کے نظروں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا کہتے ہیں سب دیکھ کے, اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ کے, جب اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی, تو کیا کہا, قلنا
اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ العظیم میرے بھائیو اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے۔ اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لے آ جو اس کی ضمانت دے اور گواہ لے آ، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے۔ وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ آئی پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ تو اس نے دے دیا، اس نے کہ میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا۔ یہ جب کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا، جو دن اور جو مقرر وقت طے ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا، اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے۔ تو آخری کشتی چلی گئی تھی، اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا۔ اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، 1 دینار از اے گولڈ کوائن، اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں، ان لیکس، ان ملینز۔ اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ لاگ میں ڈالا، پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا، تجھے میں نے گواہ بنایا، اب تیرا کام ہے اس کو۔ یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا، اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا، اس نے مال کو دے دیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا، اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاگ پہنچا، اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی، اور پرچی نکالی، اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچے۔ خیر، یہ جو شخص تھا جس نے بیچے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ
جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں. اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے. کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے. پھر اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا، جس رب کو تو نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے. ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم وی آر ناٹ لیونگ ٹو آر فلسٹ. اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے. تو پریشانی کس بات کی ہے جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے. اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا، صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1. اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں. پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو. نیت کو صاف رکھیں. پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. ایک میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں کہ اگر انسان اگر نیکی کرے نا کسی کے ساتھ، یا اللہ تعالیٰ کے سامنے نیکی کرے، تو لوگوں سے امیدیں رکھیں لوگ مجھے واہ کریں، بڑا نیک انسان ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یا بڑا نہ صرف اللہ سے امید رکھیں. یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور اس میں ایک کتاب لکھی گئی شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، اور اس میں ایک شخص کا واقعہ آتا ہے، ابو بکر بن عبد الباقی کا رحمہ اللہ. نوجوان تھے بالکل. انہوں نے وہ بیت اللہ گئے، اور جب وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریضہ سر انجام دیا. کچھ دن گزرے تو وہ ہی واز ناٹ ویری رچ. ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور جب راشن ختم ہوا تو بھوک اور پیاس کا عالم. مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو نا ایک پیکٹ ملا. انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا، تھوڑا ہیوی تھا وہ. انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہے اس میں. کمرے میں گئے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا. اٹ واز ویری یونیک، اٹ واز ویری پریشیس. کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کس کا ہوگا. خیر الٹیمیٹلی میں نکلا اپنے کمرے سے باہر، حرم کی طرف آ رہا تھا، تو مکہ کی گلیوں میں میں نے دیکھا ایک شیخ یعنی ایک بزرگ انسان تھا جس کے ہاتھ میں 500 دینار تھے، اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گما ہے، جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے، میں اس کو 500 دینار دوں گا. ابو بکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میرے پاس تو راشن نہیں ہے، میں تو بھوک پیاس کا عالم ہے، تو میں اس کو ہار دوں گا اور اسے پیسے لے لیتا ہوں. چلو دیکھتے ہیں. ان بزرگ کا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے کمرے میں چلیں آپ میرے ساتھ. کمرے میں گئے تو کہا آپ سے 3 سوال ہیں. آپ اس پیکٹ کی نشانی بتائیں، جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں،
اور اس ہار کی نشانیاں بتائیں, صرف 3 نشانیاں بتا دیں, ہاں صحیح بات ہے, میں آپ کو وہ دے دوں گا. جیسے ہمیں کوئی چیز ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ 3, اور اگر انسان کھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں مجھے 50 نشانیاں بتائیں یا مجھے 60 نشانیاں بتائیں, اور کوشش کرتے ہیں ایک نہ ایک غلط بتا ہی دے گا تو ہار میرا ہو جائے گا. لیکن ہی وہ سنسیئر, انہوں نے کہا 3 نشانیاں. پیکٹ کیسا ہے, اس کو کس چیز سے باندھا گیا ہے, اور اس کا ہار کیسا ہے. تو انہوں نے کہا پیکٹ ریشم کا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. انہوں نے کہا کہ جو پیکٹ جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا ہے وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اور تیسرا چیز کا انہوں نے کہا اس میں 30 نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں. انہوں نے کھولا اس ہار کو, دیکھا 1 2 3 4 5 6 30 کمپلیٹ, یہ آپ کا ہار. تو انہوں نے کہا یہ 500 آپ کے دینار. کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. کہتے ہیں کیوں بیٹا, میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا. کہتے ہیں میں نے اللہ کے لیے کام کیا ہے, یہ مجھے چیز ملی تھی, میرا ایز اے مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں, تو میں آپ سے اس کا اجر نہیں لوں گا. حالانکہ ان کو نیڈ تھی, لیکن کہا کہ نہیں میرا اجر اللہ تعالیٰ سے, واللہ لا اخذها, کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا آپ سے. وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے, وہ کہتے ہیں میں نہیں لینا آپ سے, آپ چلے جائیں, یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے, میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ پہ. وہ بزرگ بڑا حیران ہو کہ یہ کیسا نوجوان ہے. خیر وہ چلے گئے. کچھ عرصے بعد ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا, تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا, سافرت الی الہند, میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاگز بکھر گئے اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے, کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا, لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا, میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا. وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا, وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے, اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا. ایسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں میں. مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں, اور ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں, ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے, ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں, آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے, اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گیا کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ, قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا, تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا, لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے, اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے, مجھے نکلنا ہے یہاں سے, مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے, تو مجھے اجازت دیں. تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پش کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں, آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئی لینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے, یو سچ اے نوبل اینڈ ونڈرفل جینٹل مین, آپ پلیز یہیں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میری لائف ہے, میں نے شادی بھی کرنی ہے اور سب. کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہائش دیں گے, ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی, آپ یہاں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میرا معاش کا سلسلہ چل پڑتا ہے قرآن کو پڑھا کے اور باقی کام شام کر کے, اور مجھے گھر اور بیوی مل جاتی ہے, تو آئی کین تھنک ٹو لیو. انہوں نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے, اور کہا کہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی ہم شادی کرتے ہیں. ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ, کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے, یعنی جو فرسٹ نائٹ, جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں, سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں, کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے, اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی ویسے کہ تم نے کہاں سے ملا, بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا.
وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے فَحَلِّلُوا وَكَبِّرُوا، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا، وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا، اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے ایسے اس کو نیکلس ملا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی، وہ دعا کیا کرتا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا، اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا، 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو، تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کا 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. سمجھو 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی، سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دی ہسٹری. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے. میں آپ کو مثال دوں. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں. پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں. دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں. اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں. آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے. اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا. جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے. دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا، اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں. کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا، جو کہ دونوں حرام ہیں. تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ، تم کون، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑے تم آئے ہو نیک، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو. تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، بہرحال یہی کھانا تو یہ، تم نے کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے، دور جا کے لیٹے. کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی. تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی، اس قادر قدیر سے امید تھی. آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اس کو جب میں دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا. اتنا خالص دودھ. کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں اور پورے نا، یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے، وہ بالکل ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے، تو ہمارے برادری کا ہے، چلیے کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا دودھ. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا،
پھر تو بس جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ, کوئی مسئلہ ہے؟ تو نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں اسلام قبول میں نے کیا, اور میرے رب نے مجھے, جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں, جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے, اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے. تو نہیں, وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل. اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے, تو کہ دیکھا انگلیاں فریش تھیں, تر و تازہ تھیں. وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا, یہ کیسے ہوا؟ تو نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا, اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے, اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں, وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا, تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے. دیکھیں, حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے. جھوٹ بھی بولیں, 500 کے پیچھے, 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں. یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے, اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی. تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے. کیسا لگا آپ کو آج کا ویڈیو بھائی؟ اور ویڈیو تو بہت اچھا تھا. میں جو بھائی نے بتایا ہے بھائی, اپنے 3 پرنسپلز بتائے ہیں, اس میں ایک بالکل میرا کوئی واقعہ نہیں ہے, ایک ریئل اسٹوری نہیں, اسٹوری بھی نہیں کہوں گی, ایک ریئل کیا بولتے ہیں, ریئل لائف سے جڑا ہوا ہے بھائی. میں بتاتی ہوں ایمان کی بات کو بتاتی ہوں. لیکن ہم جیسے جہاں پہ ہم لوگ ہر جگہ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, مسلم بھی رہتے ہیں, تو ہم سبھی لوگ ایک ہو کے رہتے ہیں. ہم سبھی لوگ ایک دوسرے پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں, مطلب ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو بھائی ایسا تھا, مطلب ہمارے پاپا گھومنے جاتے ہیں, تو ایک مسلم بھائی ہیں, تو وہ مطلب ٹھیک ہے, ان کی گائے بھینس ہے, وہ دودھ کا کام کرتے ہیں. تو ان کی لڑکی کی شادی ہوئی تھی ابھی, تو ہمارے پاپا پیسے دے آئے تھے ان کو, مطلب نکاح ہوا تھا نا, تو دے آئے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ دوبارہ ملے, وہ انکل جی مسلم تھے وہ, ٹھیک ہے نا. تو وہ انکل جی دوبارہ ملے, انہوں نے پاپا سے میرے کہا کہ ہم کو 5000 روپے دے دو, اللہ قسم ہم آپ کو واپس کر دیں گے 1 مہینے کے اندر. تو بھائی پاپا نے کہا ٹھیک ہے. اب دیکھو ہر کسی کا ایک خدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب کوئی انسان اپنے خدا کی قسم کھا لیتا ہے نا, تو پھر بھائی انسان اس کو منع نہیں کر پاتا ہے, ٹھیک ہے, بے شک اس کے پاس ہو نا. میں کوئی اتنا فیملی اچھے گھر سے تو ہوں نہیں, پھر بھی میرے پاپا نے اس انسان سے کہا کہ بھائی تم نا اللہ کو بیچ میں مت لے کے آؤ, ہم تم پہ بھروسہ کر کے ہم تم کو دے رہے ہیں. تو بھائی دے دیے, پاپا نے دے دیے ان کو پیسے. 1 مہینہ نکل گیا, 2 مہینہ نکل گیا, 3 مہینہ نکل گیا, بھائی وہ انسان نہیں ملا. 1 سال کے بعد پاپا سے وہ انسان ٹکرایا, پاپا نے پیسے اس سے نہیں مانگے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ انسان پاپا سے خود ہی کہنے لگا, پتہ کیا کہنے لگا, کہ آپ نے وہ مجھے 5000 روپے دیے تھے, اللہ قسم میرے پیسے گر گئے, ایسے بولا, ٹھیک ہے نا. اور میرا کام بھی نہیں چل پایا, وہ پیسے ترنت گر گئے. میرے پاپا اس سے اتنا تیز چلائے, میرے پاپا نے کہا سب سے پہلی بات وہ تو ہم جانتے ہیں کہ تم سے پیسے گرے یا نہیں گرے, اپنے ذرا سے ایمان کے لیے نا تم نے ایمان کو بیچ دیا. مطلب تم اتنی ذرا سی, مطلب تم کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہمیں پیسے دینے پڑیں گے, واپس کرنے پڑیں گے, تو تم اللہ کی قسم کھا رہے ہو. بھیا اللہ کی قسم مت کھاؤ تم, ٹھیک ہے نا. جاؤ, ہم بھول گئے تمہیں 5000 روپے دے کے, پاپا نے یہ کہہ دیا. تو سمجھو 5000 روپے انہوں نے ان کا دین جانے, ان کا دھرم جانے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے تو وہ 5000 روپے گھوٹ لے لیے, ہم لوگوں کے پاس سے چلے گئے. لیکن میرے پاپا نے کہا کہ بھائی تم اللہ کی قسم مت کھاؤ, تم کھا کے تم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے کھا لیا, اب ان کو یقین ہو جائے گا, ابھی ہم سے پیسے نہیں مانگیں گے. 5000 روپے کی تو بات تھی, ان کا کیا. اور اب ہمارے پاس 5000 روپے بے شک ہمارے پاس نہیں آئے, تو 5000 روپے میں ہم ارب پتی تو بن نہیں جائیں گے, ٹھیک ہے نا.
लेकिन ये एक वो होता है ना, इंसान का ईमान की बात होती है। तो आज के टाइम में इंसान का ईमान पैसों के आगे डगमगा जाता है। फिर इंसान, कहते नहीं है, जब इंसान को पैसे लेने होते हैं ना तो वो बहुत कायदे से ले लेता है, हाँ जी दे दो, मतलब सारी बातें करके ले लेगा। लेकिन जब नंबर देने का आता है ना तो सारी बुराइयां भलाइयां सब एक तरफ हो जाती है। पैसे देने का नाम नहीं है, मतलब पैसे देने का नाम लेता ही नहीं है। कहते पुरानी कहावत, इंसान सिर्फ ला पढ़ता है, दा कभी भी नहीं पढ़ता है। और जिसने दा पढ़ लिया ना, उस इंसान से अच्छा कोई इंसान नहीं होता है। वही होता है ईमान वाला इंसान, उसको ही होता है खुदा का खौफ, फिर वो चाहे हिंदू धर्म से हो, फिर वो चाहे मुस्लिम धर्म से हो। तो भाई ये ईमान की बात होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, लेकिन बस भाई जिसके पास ईमान है, जो अपने ईमान पे टिका रहता है, जैसे कि भाई ने बताया, वो हार वाली केस बताया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, ठीक है ना, पैसे नहीं लिए, उन्होंने उनका हार भी वापस किया, जबकि उनको बहुत नीड थी पैसों की, फिर भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए भाई? उनको अपने ईमान पे था। और उसके बाद उनको कितना मिला है। तो बस यही है भाई, किसी का मारना नहीं चाहिए, किसी का मतलब खाना नहीं चाहिए। अरे भाई दूसरा इंसान भी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से कमाता है। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं भाई। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे जरा जरा से व्यूज आते हैं, तुम्हारे जरा जरा से व्यूज आते हैं, तुम क्या कर पाओगी, ये वो फलाना ढीमका। ऐसे भी लोग मुझसे कहते हैं भाई, वीडियो देखते हैं तो लोग कहते हैं। तो पता है आपको मैं क्या कहती हूँ, मुझे भी अल्लाह पे भरोसा है, मुझे किसी इंसान पे भरोसा नहीं है। चाहे कोई देखे या कतई ना देखे वीडियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन वो चाहेंगे ना, उस दिन यूं व्यूज बढ़ेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं ना। तो बस ये है, मैं भरोसे पे चलती हूँ, इसलिए मैं रोज वीडियो अपलोड करती हूँ। रोज मैं किसी का इस पे नहीं रहती हूँ कि हाँ मेरे 4 व्यूज आए, आज मेरे 100 व्यूज आए, आज मेरे 200 व्यूज आए। अरे आए तो आए भाई, आए तो आए। मैं किसी से कहने तो नहीं जा रही कि ना आप देखो आप देखो आप देखो। तो मैं, जो भाई ने जितने प्रिंसिपल्स बताए, मैं सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हूँ, बेशक मैं हिंदू धर्म से हूँ। क्योंकि भाई हर धर्म में बात एक ही है, फर्क इतना है, कोई फॉलो करता है कोई फॉलो नहीं करता है। जो फॉलो नहीं करता है वो किसी भी धर्म में फॉलो नहीं करता है, जो फॉलो करता है वो किसी भी धर्म में होके भी फॉलो करता है। तो बस ये है आज का इतना ही टॉपिक। मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। मैंने तो भाई के चैनल पर जाके लाइक किया था और भाई को सब्सक्राइब भी करके आई हूँ। तो अब आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए और वीडियो के बारे में राय जरूर पेश करिएगा। मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।